بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ 11 رمضان سے 20ویں روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، تقدیر اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ مہینہ خاص امت محمدیہ کے لیے ہے، جس میں وہ توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خاص امت محمدیہ کے لیے ہے کہ جس میں وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک یہ دعا پڑھیں۔ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے، تو یہ دعا پڑھ لے۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی، اولاد کی تابعداری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ ناظرین محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس کے لیے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار کے الفاظ منقول ہیں۔ اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن، فلاح دارین، نیز ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں سے پہلے عشرہ میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا اہتمام منقول ہے۔ یہ آخری دعا احادیث میں بھی طاق راتوں میں مانگنے کی ترغیب وارد ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا مہینے میں داخل ہوتے یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کے مہینے کا بھی پہلا عشرہ گزر گیا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی دعا ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے مت دیکھیے گا، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بار آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے کہ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا اعمال کرنا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سحر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کو رمضان میں کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی دعا پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے کہ جس میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اور دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھنا، استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر رخصت، بلا کسی مرض کے کہ جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ فتح کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اس کے بعد گناہوں کی بخشش کے لیے دوسرا عشرہ جو کہ خاص مغفرت کے لیے ہے، اس میں دعائے مغفرت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے۔ دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس دعا کے علاوہ کثرت سے استغفار پڑھنا، سورۃ اخلاص کا ورد کرنا، سورۃ القدر کثرت سے پڑھنا، اور تیسرا کلمہ پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، رمضان میں چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا، آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں ان کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کے مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں، یہ پریشانی دراصل ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے دوسرے مبارک عشرے میں کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ جب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کی جاتی ہے اور اس کے معاملات آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے غور سے سننا ہے، اور یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں یہ تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی بابرکت دعا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ دوسرے عشرے کی دعا کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کا طریقہ کار، اس عمل کی ترتیب جان لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کس ترتیب اور کس طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے خاص یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ 11 رمضان المبارک سے یہ عمل آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور 20 رمضان المبارک تک یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرے عشرے کی دعا کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ کو مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آپ نے 11 رمضان المبارک سے جب دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہونا ہے تو آپ نے اس کی دعا کیسے پڑھنی ہے اور کس طرح سے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے وقت اور جگہ مقرر کر لینا ہے، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کی ایک تسبیح جب مکمل کر لینی ہے تو اس کے بعد دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کی توفیق طاقت ہو آپ نے دوسرے عشرے کی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس دعا کو کم سے کم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے انہی ذاتی و صفاتی ناموں کی پڑھنی ہے جو پہلے بتائی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے دعا کر کے ان کو بخشوانا ہے، اپنی دنیا و آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بتائی گئی دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے وقت کے مطابق مقررہ وقت پر وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جتنا مرضی چاہیں دوسرے عشرے میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، ذکر اذکار کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی خیر و برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔